Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Fasiyur Rahman and I am your instructor for this course of computer architecture. First, I would like to tell you about myself. I did my master's in electronics followed by master's in systems engineering in 1994 and 1996 respectively from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and currently I am pursuing my PhD from ComSats Institute of Information Technology. I have worked for various organizations in software industry and have mostly experience of developing engineering applications, and I worked in the industry for more than 5 years in Pakistan and abroad as well. I joined ComSats WA campus in 2003 as assistant professor and have worked there at various positions which were academic positions and administrative positions as well. My research interests are mathematical modeling, computational electromagnetics, and so on and so forth. But mainly I'm working with computational electromagnetics. Now let's see what will be the course that we will be going through this semester. This course is basically, it's called computer architecture. We as students of computer science or computer studies, we must clearly know what is a computer. Computer is basically a device or a computational machine which takes an input, processes it according to preset instructions and gives results. So basically میں اس ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کوئی انپٹ لیتی ہے، اس کو کسی خاص انسٹرکشنز کے مطابق پروسیس کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ جنریٹ کرتی ہے. تو دیٹ از واٹ دا کمپیوٹر از، کہ ہم اس کو کوئی انپٹ دیتے ہیں، اس سے کوئی اس کو انپٹ جو ہے دیٹ از پروسیسڈ اور اس کا ہمیں کوئی ریزلٹ ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کسی چھوٹی سی چیز کی بات کریں، کیلکولیٹر ہے، دیٹ از اے سارٹ آف اے منی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک چھوٹا منیچر فارم آف اے کمپیوٹر. آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں، یو گیو سم انپٹ 2+3 یہ انپٹ ہے، اور جب آپ ایگزیکیوشن پروسیس کرتے ہیں تو اسے پتہ ہے کہ 2+3 کا کیا مطلب ہے، اس کے اندر انسٹرکشنز جو ہیں دے آر سیٹ اینڈ یو گیٹ اے ریزلٹ دیٹ وچ از اکول ٹو 5. سو بیسیکلی دیٹ از واٹ اے کمپیوٹر از. تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، کچھ حصہ جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں. آپ اب تک تیسرے سیمسٹر میں جا چکے ہیں تو آئی ہوپ آپ ان ٹرمز کے ساتھ فیملیئر ہیں، بٹ جسٹ ٹو بی آن سیم گریڈ آئی ول ریپیٹ، آئی ول ڈیفائن آل دا ٹرمز جو کہ ہم یوز کریں گے. آئی ول ناٹ اسیوم کہ آپ کو آلریڈی ان چیزوں کا پتہ ہے، بٹ ان کی میں ڈیٹیلز بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اب آپ کا جو لیول ہے ایٹ دیٹ لیول ہم جب ان ٹرمز کو یوز کریں گے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کمپریہینڈ دیٹ دوز. تو بیسیکلی ہارڈ ویئر وہ چیزیں ہیں جو فزیکلی آپ کو نظر آتی ہیں. سافٹ ویئر وہ ہے جو پروگرامز آپ لکھتے ہیں جو کہ ہمیں فزیکلی نظر نہیں آتے، ان کو مشین کے اندر ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے، کاپی کر دیا جاتا ہے، اینڈ دا پروگرامز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو ہے دیٹ از مینلی ہارڈ ویئر اورینٹیڈ، جہاں پہ آپ ہارڈ ویئر کے بارے میں بات کرتے ہیں، بٹ ایک لیول آف ایبسٹریکشن جو ہے ود ایگزیکٹ ہارڈ ویئر، تھوڑا سا اس کے اندر ایک لیول آف ایبسٹریکشن ہوتا ہے کہ ہم کور الیکٹرانکس کی بات نہیں کرتے،
ہم اس میں فنکشنل یونٹس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا یونٹ کیا ایکشن پرفارم کرے گا، جو کہ ایک ڈیجیٹل آپریشن ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل آپریشن ہوگا، کس طرح کی انپٹس ہوں گی، کس طرح کی آؤٹ پٹس ہوں گی، کیا ڈیوائسز ہیں، کیا اس کے اندر ہم کون سی ڈیوائسز ہیں، کون سی ڈیوائسز کی انٹریکشن کس طرح سے ہے، ہم ان کو جوڑتے کیسے ہیں، ان کو سیپریٹ کیسے کرتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بیسیکلی کنٹرول یونٹ ڈیزائن، instruction execution and sequencing of control signals, hardwired and microprogrammed control. یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہم آج کے لیکچر میں کچھ نہ کچھ کسی حد تک ہم کور کریں گے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا بیسیکلی ہم کس طرح سے اس کورس کو بلڈ کریں گے. دین وی ہیو ان پٹ آؤٹ پٹ پروگرامڈ اینڈ انٹرپٹ ڈریون اینڈ ڈی ایم اے based I/O interface design. Similarly, arithmetic logic unit implementation, addition, subtraction, multiplication and division operations of integers and floating point numbers. Then we have memory organizations کہ کمپیوٹر میں میموریز جو ہیں وہ کس طرح سے آرگنائز کی جاتی ہیں، کس طرح سے ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے. دا میموری ہائرارکی جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. کیش میموریز کی بات کریں گے، میپنگ فنکشنز کی بات ہوگی، پیج ریپلیسمنٹ پالیسی، میموری مینجمنٹ ریکوائرمنٹس اینڈ ورچوئل میموری، ہارڈ ویئر سپورٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور ٹورڈز دا اینڈ آف دس کورس ہم کمپیوٹر کمیونیکیشن اور ایرر کنٹرول کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ کمپیوٹرز کے درمیان جو ڈیٹا کی کمیونیکیشن ہے اس کے کیا پروٹوکولز ہیں، کس طرح سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے بٹوین دا کمپیوٹرز. جو بکس میں فالو کر رہا ہوں اس کورس میں، ان میں جو مینلی ہم ٹیکسٹ بک کے طور پہ یوز کریں گے دیٹ از کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ ایمبیڈڈ سسٹمز بائی کارل ہیمیچر، صفوات زیکی اینڈ دیر آر 2 other authors. اس کا 6th ایڈیشن ہے جو کہ 2012 میں پبلش ہوا. اینڈ دین یو کین یوز اسٹرکچرڈ کمپیوٹر آرگنائزیشن بائی اینڈریو ایس ٹیننبم. اس کا 5th ایڈیشن ہے جو کہ لیٹسٹ ہے. یو کین یوز دیٹ ایز ویل. بٹ مینلی جو ہمارا لیکچرز کے ساتھ جو چیز زیادہ کوآرڈینیٹ کرے گی دیٹ وڈ بی دا فرسٹ بک. اٹس سافٹ کاپی از اویلیبل آن دا ٹیٹ. جو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ ریسورسز میں پرووائڈ کر دیا جائے گا، اور اف پاسبل اس کی سافٹ کاپی بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. بٹ اینڈ وی ول ٹرائی کہ اس کی پبلشڈ فارم بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہو ایز پر پالیسی آف دا انسٹیٹیوٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بیسیکلی کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھتے کیوں ہیں. Before we start any course, we should be convinced کہ ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں. There are multiple reasons. ایک کورس کو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کورسز کو اس پروڈکٹ کی آؤٹ کم کے حوالے سے ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایم سی ایس کے بعد ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا نالج اسکلز ہونی چاہیے، اینڈ دین وی گو بیکورڈ کہ اس نالج اسکل کے لیے ہمیں کیا کیا کانسیپٹس، کون کون سے کورسز اس میں شامل کرنا ضروری ہیں. تو کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو ہے دیٹ از اے اسٹینڈرڈ کورس دیٹ از ٹاٹ ایوری ویئر ان کمپیوٹر سائنس، ویدر اٹس 2 years پروگرامس، 4 years پروگرامس، اور یا اس کے گریجویٹ لیول پہ بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ایڈوانسڈ کمپیوٹر آرکیٹیکچرز آر اسٹل اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے. دیر آر نیو اینڈ نیو آرکیٹیکچرز کمنگ. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے 486 آتے تھے، پھر اس کے بعد پینٹیم ہوئے، پینٹیم 1 2 3 4، اینڈ دین اس کے بعد ڈوئل کور، پھر کوارڈ کور، اینڈ دین ملٹیپل کورز کی بات شروع ہو گئی، اینڈ دین کور i3 i5 i7. تو دس از آل، یہ میں صرف انٹل کی سیریز کی بات کر رہا ہوں. دیر آر ادر پروسیسر وینڈرز ایز ویل جن میں موٹرولا ہے. دیر آر ادر
چپس ایز ویل جو کہ AMD ہے. They are developing processors اور they are going almost parallel in technologies اور ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ایوالو کر رہی ہیں. بٹ موسٹ آف دا بیسکس جو ہیں وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ ہم اس کورس میں دیکھیں گے کہ وٹ آر دا بیسکس آف کمپیوٹر آرکیٹیکچر, بیکاز دس از یور فرسٹ کورس ان آرکیٹیکچر. آپ نے جو اس کا پری ریک کورس ہے آئی گیس کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی لینگویج, اس کے اندر آپ نے کچھ کانسیپٹس اس کے ضرور سیکھے ہوں گے. ہم ان کانسیپٹس کو ریپیٹ تو نہیں کریں گے, لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اس کو ریوائز ضرور کریں گے, تاکہ ہم جب کسی چیز کو ریفر کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم آپ نے اگر ایڈریسنگ موڈ پڑھا ہے اور ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو ایڈریسنگ موڈ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا, تاکہ آپ کو وہ چیز ریفریش ہو جائے. لیکن ہمارا مین فوکس جو ہوگا کہ ہم آرکیٹیکچر کے جو میجر پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں. تو بیسیکلی جو آج کل کی ماڈرن کمپیوٹنگ ہے ان کے اندر کمپیوٹر جو ہے دیٹ از اے مسٹ تھنگ, جو کہ لائک آئی ہیو ریٹن اوور ہیئر, کمپیوٹر لائز ایٹ دا ہارٹ آف دا کمپیوٹنگ. تو کمپیوٹر شوڈ not be regarded just a black box that executes programs by magic. یعنی ہم بس بیسیکلی جو کمپیوٹر ہے وہ کوئی میجک باکس نہیں ہے. when we are getting scientific knowledge تو ہم ہر چیز کی ریزن ہم جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہم اس کو جس چیز کی ریزن ہم نہیں جانتے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از واٹ دا سائنٹیفک نالج از. تو کمپیوٹر بھی اسی طرح سے ہم بیسیکلی ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بلیک باکس ہے جس کے اندر ہم کچھ ان پٹس ڈالتے ہیں اینڈ اٹ گیوز اس آؤٹ پٹ. تو ہم یہ آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از پروسیسڈ سم ہاؤ, کچھ ایک طریقہ ہے اس کو وہ کس طرح سے, تو دیٹ از وٹ کہ وہ پروسیس جو ہے وہ کیا ہے. تو جو آل کمپیوٹنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں, یا اس کو کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کہہ لیں, مسٹ ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ آف فنکشنل کمپوننٹس, دیئر کریکٹرسٹکس, دیئر پرفارمنس اینڈ دیئر انٹریکشنس. یعنی ان کے فنکشنل کمپوننٹس کون کون سے ہیں کمپیوٹر کے, ان کی کیا خصوصیات ہیں, کن چیزوں سے وہ چیز بہتر ہوتی ہے, کن معاملات سے وہ چیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, اس کی پرفارمنس, اور ان کی انٹریکشنز, یعنی وہ جو کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اس لیے آرکیٹیکچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ان کو اگر پتہ ہے کہ پروگرام کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, تو ان کو پروگرام لکھتے ہوئے اس بات کا جب وہ خیال رکھتے ہیں تو دے کین رائٹ more efficient programs. Sometimes in some applications آپ کو ایسے programs کی ضرورت پیش آتی ہے جن کے اندر کہ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ کم سے کم ایگزیکیوشن ٹائم ہو. فار ایگزامپل ہمیں کسی ایسا پروگرام لکھنا ہے جو کسی ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے which is very critical. فار ایگزامپل اٹس لائک ہم زلزلے کے کیس میں ہم نے کسی نیوکلیئر ریئیکٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور ریئیکشن ٹائم ہیومنلی اٹ کین بی فیٹل. لیکن اگر یہ پروگرام ہمارے پاس سیٹ ہے کہ جو دیکھے کہ ایک سرٹن لیول سے زیادہ اسکیل کا زلزلہ آیا ہے تو ریئیکٹر شوڈ بی شٹ ڈاؤن, تو امیڈیٹلی اٹ شوڈ بی شٹ ڈاؤن, اس میں منیمم ڈیلے ہو. اور اگر دس ہول تھنگ از کنٹرولڈ بائی اے کمپیوٹر, تو آپ اس کے لیے ایسے پروگرامز بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ اٹ مے ٹیک فیو منٹس ٹو پروسیس, اینڈ یو کین رائٹ سچ پروگرامز جو کہ ود ان فریکشنز آف اے سیکنڈ اس ایکشن کو پرفارم کر دیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو آرکیٹیکچر کا پتہ ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو ویری ویل رائٹ دوز پروگرامز جو کہ مشین کے مطابق لکھے جا سکیں گے.
ان دس فارم ان دس کیس آپ کو آرکیٹیکچر کا پتہ ہوگا تو آپ ایسے پروگرامس لکھ سکیں گے. سیکنڈ, جب آپ نے کمپیوٹر سلیکٹ کرنا ہے فار یور یوز, فار یور آرگنائزیشن, فار اینی پرپز, آپ نے یوز کرنے کے لیے اس کو دیکھنا ہے, تو یو ہیو ٹو بیسیکلی سی کہ اس کمپیوٹر کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں, ان کے کیا کیا پرفارمنس میئرز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اس کی کارکردگی ہے, اس کی کارکردگی اس کو کمپیئر کریں گے آپ دوسروں کے ساتھ تاکہ آپ ایک اچھا کمپیوٹر سسٹم خرید سکیں. سملرلی اف یو وانٹ ٹو گیٹ اے کمپیوٹر ڈیزائنڈ, کہ آپ کی مرضی کے مطابق ایک سسٹم ڈیزائن کیا جا سکے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک ٹو اے ہارڈ ویئر انجینئر. تو اس کے لیول پہ کچھ تھوڑا سوچنے کے لیے یا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وٹ ڈو یو ایگزیکٹلی وانٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کو اگر اس کا نالج ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو دوز تھنگس ویری ویل. سو دیٹس وائی وی آلویز ہیو دس کورس کمپیوٹر آرکیٹیکچر in our studies. ہماری لرننگ آؤٹ کمس یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کچھ پتہ ہوگا اس کورس کے اینڈ پہ, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے دیٹ نوز اباؤٹ انٹرنل آرکیٹیکچر آف اے پروسیسر, ویری ویل انڈرسٹینڈ ہاؤ انسٹرکشنز آر ایگزیکیوٹیڈ. اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کیش میموری کیسے آرگنائز ہوتی ہے اور کیسے فنکشن کرتی ہے. اس کو یہ پتا ہوگا کہ میموری آرگنائزیشن ایک کمپیوٹر کے اندر کیسی ہوتی ہے اور ورچوئل میموری سسٹم کیا ہے, ہاؤ اے کمپیوٹر جو ہے وہ تھوڑی سی میموری کے ساتھ ایک بہت بڑے پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. وی ہیو ہارڈلی 1 GB 2 GB آف ریم, بٹ جو پروگرامز ہم یوز کرتے ہیں دے آر ٹینز اور 20s آف GBs جو کہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے. ہاؤ ڈو دے گیٹ ایگزیکیوٹیڈ, یہ دیٹ از آلسو ون تھنگ دیٹ وی ول لرن. اور اس طرح سے اگر آپ اسے ٹھیک طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو دین یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلائٹ دس ہارڈ ویئر ٹو ڈیزائن ایفیشینٹ سافٹ ویئرز. اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر کی پرفارمنس کے بارے میں بات کر سکیں گے اور ایک پروسیسر کی ڈیزائننگ کا ایک خاکہ کم از کم آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پروسیسر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, اور اگر مجھے ایک پروسیسر ڈیزائن کرنا ہے یا کروانا ہے تو وٹ ڈو آئی نیڈ. جو آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرز ہیں they are based on an architecture. میں کمپیوٹر کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا کہ ہاؤ دے گاٹ ایوالوڈ, بیکاز یہ کوئی انیشیل لیول کا کورس نہیں ہے. جو آپ نے اس کو انٹروڈکٹری لیول کے کورسز میں دیکھا ہوگا کہ ہاؤ ور دا انیشیل کمپیوٹرز, اور اس میں پھر یہ وان نیومن واز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ کہہ لیں, آپ اسے انجینئر کہہ لیں, ہو گیو دس آرکیٹیکچر, اینڈ ناؤ ماڈرن کمپیوٹر سسٹمز آر بیسڈ آن دس آرکیٹیکچر. اس آرکیٹیکچر میں کچھ سافٹ ویئر کی باتیں بھی ہیں, کچھ ہارڈ ویئر کی باتیں بھی ہیں, بٹ بیفور وی ڈو دس وی سی دس بلاک ڈائیگرام. اس میں وی کین سی کہ اس کے اندر یہ 3 مین کمپوننٹس ہیں, جو کہ ایک کو ہم نے پروسیسر کہا ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کے اندر وی ہیو میموری اینڈ دین وی ہیو آئیو, اور دیز آر انٹر کنیکٹڈ بائی سم وائرز اور نیٹورکس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو بیسیکلی ایک کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر دس واز پرپوزڈ بائی وان نیومن اینڈ ہیز بین اڈاپٹیڈ بائی انڈسٹری وائڈلی, کہ کمپیوٹر کے اندر ایک پروسیسر ہوگا, ایک میموری ہوگی اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہوگی. اف یو گو ٹو بیسک ڈیفینیشن جو کہ میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتائی تھی, تو دیٹ واز کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ان پٹ لیتا ہے
اس کو پروسیس کرتا ہے اور ریزلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نارملی ان پٹ جو ہے دیٹ گوز ٹو میموری اور ڈائریکٹلی ٹو دا پروسیسر, اور اس کے بعد میموری میں وی ہیو اے پروگرام جو کہ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے کوئی نمبرز کو ایڈ کرنے کا پروگرام اس میں فیڈ کیا ہوا, فار ایگزامپل ایک ایڈ 2 نمبرز, تو ان پٹ سے ہم اس کو 2 نمبرز ایڈ کرنے کا دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل 2 + 3, ہم اسے کہتے ہیں 2 اور 3, اور میموری میں دیر ول بی اے پروگرام دیٹ کین ایڈ دوز پروگرامس. اس کو ہم پروسیسر میں پروسیس کرتے ہیں. دیٹ وی ول لرن لیٹ کہ اس کو پروسیس کیسے کرتے ہیں. لیکن لیٹس سے نو فار دا ٹائم بینگ کہ اس کو دیٹ از پروسیسڈ, اور پھر اسی نیٹ ورک کے تھرو دیٹ گوز ٹو آؤٹ پٹ, اور وی گیٹ آور ریزلٹ آف 5. تو جو وان نیومن ہے اس نے بیسیکلی جو پرپوز کیا دیٹ واز انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا آر اسٹورڈ ان میموری. یعنی کمپیوٹر ول ہیو اے میموری جس کے اندر ہم اس کی انسٹرکشنز کو بھی اسٹور کر دیں گے اور اس کے ڈیٹا کو بھی اسٹور کر دیں گے. آئی ہوپ I don't want to spell those, ابھی ان چیزوں کو میں ریلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے ماڈرن سسٹمز کے ساتھ, بٹ یو کین ویری ویل ریلیٹ کہ میں اب کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہے, اسٹوریج کیا ہے, اور میموری کیا ہے. یو آلریڈی نو ایٹ سم لیول, سم مے بی نوئنگ اٹ ویری ویل, لیکن جو ابھی ہم اس کو ذرا سپرفیشل لیول پہ دیکھیں گے, اینڈ دین وی ول گو ود ٹائم ان ٹو دیٹ یونٹ. اور میموری ریجن از ود بائنری ڈیٹا, میموری از اے ریجن ود بائنری ڈیٹا. جو میموری ہے وہ اس کے اندر ہم بائنری ڈیٹا رکھتے ہیں. یہ آپ سیکھ چکے ہیں پہلے کہ ہم جو ڈیٹا ہے وہ زیروز اور ونس کی فارم میں اسٹور کرتے ہیں. دیز آر 2 اسٹیٹس جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں, اور ایوری لوکیشن ہیز یونیک ایڈریس. جو میموری ہے اس کی ہمیں ہر لوکیشن کا ایک یونیک ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے. دین جو اس آرکیٹیکچر کے مطابق انسٹرکشن کین اونلی بی ایگزیکیوٹیڈ ان اے سی پی یو رجسٹر, یعنی اس کو ہم سی پی یو کے اندر لے کے جاتے ہیں. رجسٹر یو مائٹ بی نوئنگ فرام یور پریویس نالج کہ رجسٹر جو ہے دیٹ از اے میموری لوکیشن جو کہ ایک ورڈ کو ورڈ جو ہے اس کی کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے. آپ یو نو بٹ از 0 اور 1 بائنری ڈیجٹ. اگر ہم 8 بٹس کو ملا دیں تو ایک بائٹ بنتی ہے, اور کچھ بائٹس جو ہیں دیٹ میک ورڈ. کچھ 16 بٹ پروسیسرز ہیں, 32 بٹ پروسیسرز ہیں, 64 بٹ پروسیسرز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو بھی ورڈ لینتھ ہے اس پروسیسر کی, اس میں 1 بائٹ ہے, 2 بائٹس ہیں, 4 بائٹس ہیں, تو وہ سی پی یو کے اندر اسی سائز کے رجسٹرز جو ہیں آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. وہ ایک ورڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں. دیٹ ورڈ کا مطلب اگین آئی ول کہ وہ اس ورڈ کا جو سائز ہوگا دیٹ ول بی 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Normally 3 bytes are not used, but there is no restriction, but normally there are 1, 2, 4 and so on. تو ان رجسٹرز کے اندر انسٹرکشنز جو ہیں دے آر ایگزیکیوٹیڈ. ہاؤ دیٹ وی ول سی لیٹر ان دس کورس. وہی ہم بیسیکلی جاننے کے لیے اس کورس کو بیٹھے ہیں. اور ایچ ہائی لیول لینگویج انسٹرکشن از ٹرانسلیٹڈ ان مینی مشین انسٹرکشن. اس میں ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز کا فرق بھی اب تک آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. ہائی لیول لینگویجز وہ ہیں جن میں آپ نارملی پروگرام کرتے ہیں, اور لو لیول لینگویجز جو ہیں دے آر دا لائک اسمبلی لینگویج, جو کہ ہم مشین انسٹرکشنز, اور اس میں ہر پروسیسر کی ایک اپنی اسمبلی لینگویج ہوتی ہے. لیکن سی لینگویج ہے, بیسک ہے,
there was COBOL, Pascal. تو دیر آر مینی لینگویجز جو کہ ہائی لیول لینگویجز ہیں بٹ دے آر ناٹ مشین اسپیسیفک. یہ آپ کو ہر کسی بھی سسٹم پہ آپ بیٹھیں گے آپ ایک ہی طرح سے پروگرام کریں گے. اور لیکن جو جب آپ اسمبلی کا پروگرام لکھیں گے تو دیٹ وڈ بی ڈفرینٹ فار ایوری مشین. تو دس از واٹ وین نیومن آرکیٹیکچر از. دوبارہ سے ہم اب اس فنڈامنٹل کانسیپٹ پہ آئیں گے جو کہ ہم نے انیشیلی پہلے دیکھا کہ جو بیسک فنکشنل یونٹس آف اے کمپیوٹر ہیں. نو دے آر ان پٹ آؤٹ پٹ جس کو ہم کمبائن کے طور پہ IO کہتے ہیں, اینڈ وی ہیو اے میموری اینڈ وی ہیو این ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ اور ایک کنٹرول یونٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. جو پروسیسر ہے دیٹ از بیسیکلی دیٹ کمپرائزز بوتھ آف دیز ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ پلس دس کنٹرول یونٹ. تو لیٹ سی ون بائی ون. نو وی سی ہاؤ بیسیکلی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہوتی ہے, کہ انسٹرکشن جو ہے وہ کمپیوٹر میں کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتی ہے. ایگزیکیوشن جو ہے دیٹ از بیسڈ آن ون آف دا فالوئنگ آپریشنس. جو ایگزیکیوشن ہے اس میں ون یا اس سے ایک سے زیادہ آپریشنز بھی ہوتے ہیں. نمبر ون کیا ہے جی؟ ٹرانسفر اے ورڈ آف ڈیٹا فرام رجسٹر ٹو اندر اور ALU. جو ایک ورڈ ڈیٹا کو ہم ایک رجسٹر سے ٹورڈز این ALU موو کرتے ہیں. ALU از ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ. ابھی ہم نے اس کو جیسے دیکھا, یا تو ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہیں بٹوین ٹو ڈفرینٹ کمپوننٹس آف اے پروسیسر, یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرفارم ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن اینڈ اسٹور ریزلٹس ان اے رجسٹر. ہم ارتھمیٹک آپریشنز کرتے ہیں لائک ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, یا لاجیکل آپریشن کرتے ہیں جو کہ اینڈ اور ایکسکلوزیو اور نور ناٹ آپریشنز ہیں. I will try to review these concepts as well. آپ نے ان کو previously دیکھا ہوگا کہ what are these operations, جو logical operations جن کو ہم کہتے ہیں, and store results in a register. اور ہم یعنی یہ رزلٹ کو جو بھی ہم نے آپریشن پرفارم کیا اس کا رزلٹ جو ہے اس کو CPU کی کسی لوکیشن کے رجسٹر میں اسٹور کر دیتے ہیں, یا ہم میموری لوکیشن سے کوئی ڈیٹا اٹھا کے CPU کے رجسٹر میں لے کے آتے ہیں, یا ہم رجسٹر سے کوئی ڈیٹا اٹھا کے میموری میں لے کے جاتے ہیں. تو بیسیکلی جو ایگزیکیوشن ہے دیٹ از اونلی ون آف دا فالوئنگ اور مے بی کمبینیشن آف دیز آپریشنز. اس کے علاوہ ہم آپریشنز نہیں کرتے, آپریشنز نہیں ہوتے. یو مائٹ بی تھنکنگ کہ IO پہ بھی چیزیں جاتی ہیں, بٹ دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم میموری سے چیزیں IO پہ لے کے جا سکتے ہیں اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اگر ہم بیسیکلی IO کو بھی ایز اے میموری لوکیشن ہی ٹریٹ کریں تو دس کانسیپٹ جو ہے دیٹ کورز ایوری تھنگ. IO سے مراد ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ یونٹس ہیں. تو دیٹ از وٹ بیسیکلی از behind this execution. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فنکشنل یونٹس دیکھے ہیں وہ کیا ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو میموری یونٹ سے وی ول اسٹارٹ ود میموری یونٹ. میموری یونٹ کا کام جو ہے وہ ہے اٹ اسٹورز پروگرامز اینڈ ڈیٹا. یعنی جو ہم ڈیٹا جس کو ہم نے پروسیس کرنا ہے دیٹ از ان دا میموری, اور جو پروگرام اس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا
that is also in the memory. ٹھیک ہے. اور اس میموری کو ہمیں اٹ مینس کہ میموری جو ہے دیٹ از انٹیگرل پارٹ آف اے کمپیوٹر. اب کمپیوٹر میں دو طرح کی میموریز ہم یوز کرتے ہیں. ون آف دیم از کالڈ پرائمری اینڈ سیکنڈری. جو میموری ہے دوسری کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں. پرائمری وہ میموری ہے جس کو کہ ہم عرف عام میں جب ہم کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہوتے تھے تو ریم جسے ہم کہتے ہیں دیٹ از پرائمری میموری. پرائمری میموری جو ہے اس کو ہم یہ سیمی کنڈکٹر سیلز یعنی جو اس کی جو بناوٹ ہے اٹ از بیسڈ آن سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی. اور اٹ از ویری فاسٹ. آپ نے جب آپ میموری خریدتے ہیں تو آپ اس کی ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ 70 نینو سیکنڈس کی ہے, 30 نینو سیکنڈس کی ہے, 90 نینو سیکنڈس کی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیٹ از واٹ از ایکسیس ٹائم آف میموری. اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے انیشلی اس کا کام بتایا کہ اٹ ہولڈز پروگرام ڈیورنگ ایگزیکیوشن. یعنی جس وقت آپ پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ پرائمری میموری میں موجود ہوتا ہے یا اس کو پرائمری میموری میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر پروگرام پرائمری میموری میں نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ بی ایگزیکیوٹڈ. تو بیسیکلی جب آپ کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی گیونگ اینی کمانڈ, جنرلی اگر ہم ونڈوز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وی ڈبل کلک آن سم آئیکن, تو اس وقت یہ سیکنڈری اسٹوریج سے یہ پروگرامز جو ہیں ان کو اٹھا کے میموری میں لے آیا جاتا ہے اور اسے اس کے بعد پھر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. یہ ہم چیزیں لیٹر سٹیج پہ دیکھیں گے, بٹ انیشیلی وی ول اسٹارٹ لرننگ تھنگس کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں. میموری میں ہر لوکیشن کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. تو اٹ ڈپینڈز آن سائز, 1 GB 2 GB 4 GB وٹ ایور از. تو اگر 4 GB تک ہے تو 32 بٹس کے ساتھ ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس چھوٹے پروسیسر ہیں یا ایڈریس بس ہماری چھوٹی ہے تو وی کین ناٹ ایکسپینڈ آور میموری ٹو ٹل 32 بٹ. اگر ہمارے پاس 32 بٹ پروسیسر نہیں ہے, لائک اف وی ہیو 16 بٹ پروسیسر, تو اس کے ساتھ بڑی ریم لگانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو جنریٹ دیٹ مینی ایڈریسز. جو میموری ہے اس کی جو آرگنائزیشن ہے دیٹ از آرگنائزڈ اگین ان ورڈز. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو ورڈ ہے دیٹ از بیسیکلی واٹ از اے ورڈ. ایک بائٹ کا ورڈ بھی ہو سکتا ہے, 2 بائٹس کا بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپان کہ اس کے مشین کے رجسٹرز کی سائز کیا ہے. تو وہی جو میموری جو ہے اس کو بھی ہم انہی ورڈز کے ساتھ پروسیس کرتے ہیں. بٹ دا میموری جو ہے وہ دیٹ از ایڈریسیبل ایٹ بائٹ لیول. اور رینڈم ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 2 ٹائپس. اگر میں دونوں ٹائپس بتاؤں گا تو دین اٹ ول بی سمپلر فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک سیکوینشل ایکسیس ہے اور ایک رینڈم ایکسیس ہے. رینڈم ایکسیس, رینڈم کے مطلب سے ہی ظاہر ہے, رینڈم کا مطلب ہے بے ترتیب, کسی بھی جگہ سے آپ رینڈملی پک کر سکیں بغیر کسی ترتیب کے. جبکہ سیکوینشل جو ہے وہ کسی ترتیب سے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر آج کل گو کہ وہ بھی آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. یو وڈ ہیو کیسٹ ریکارڈرز. جو کیسٹس ہیں ان میں اگر آپ نے کوئی ریکارڈ سننا ہے تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام دا انیشیل پوائنٹ اور آپ کو سارا اسکرول کرنا پڑے گا ٹل دیٹ ریکارڈ. بٹ if you have a random access
جیسے کہ آج کل کی ڈیجیٹل ڈیوائسز میں ہے، آپ اب جو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ریکارڈ کے لیے، وی ہیو دوز ریکارڈز ان آور فلیش اسٹکس. تو وٹ ایور وی وانٹ ٹو پلے، وی جسٹ کلک آن دیٹ اینڈ دین وی کین گو ٹو دیٹ. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو سیکوینشلی. سو جب ہم رینڈم کی بات کرتے ہیں تو رینڈم ایکسیس میں پھر ایکسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے. تو دیٹ از وائی ہمیں جو رینڈم میموریز ہیں وہ دیٹ آر یوزڈ. اگر ہم سیکوینشل یوز کریں تو اس کا ایکسیس ٹائم اتنا زیادہ ہوگا کہ پروگرام کی ایگزیکیوشنز دیٹ مے ناٹ بی پاسبل. اس لیے جو ریمز ہیں دے آر مچ بیٹر سولوشن فار میموری یونٹس ان پروسیسر. ان کی جو کریکٹرائزیشن ہے دیٹ از ڈن بیسڈ آن دس ایکسیس ٹائم. جو ایکسیس ٹائم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ کو ڈیٹا وہاں سے ریڈ کیا جا سکتا ہے یا کتنے ٹائم میں آپ ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از واٹ وی کین ہیو اباؤٹ ایکسیس ٹائم. اینڈ دین وی ہیو ہائرارکی. ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب ایک چھوٹا بڑا بڑا. تو میموری میں بھی ایک ہائرارکی ہے کہ وہ جو ہائرارکی ہے دیٹ از فزیکلی بھی ہے اور لاجیکلی بھی ہے کہ کون سی میموری جو ہے وہ قریب ہے پروسیسر کے اور کون سی جو ہے وہ فاسٹ ہے. تو اٹس لائک دونوں چیزیں جو ہیں دے آر سیم. جو قریب ہے وہ زیادہ فاسٹ ہے. جو سی پی یو کے اندر سب سے جو قریبی میموری ہے، ہم ان کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. ابھی جسٹ ہم چونکہ آج موسٹلی ہم چیزوں کی اوور ویو پہ بات کر رہے ہیں سو دیٹ وی ہیو اے بگر پکچر آف کورس. تو ہم یہ چیزوں کو ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے. تو یہ جو ہائرارکی ہے اس طرح سے ہے کہ ان سی پی یو جو سب سے کلوزسٹ میموری ہے دیٹ از اے رجسٹر. سی پی یو کے اندر کی جو میموری لوکیشنز ہیں، اور اس کے بعد ایک آن چپ میموری ہے جس کو کہ ہم کیش بولتے ہیں. یہ سسٹم کے اوپر میموری ہوتی ہے. اور کیش جو ہے دے کین بی، اس میں بھی لیولز ہیں. دیر آر آن چپ اینڈ دوز آر آف چپ. جو کیش ہے دیٹ کین بی آن چپ اور آف چپ. اس میں لیول 1 لیول 2 کیش کی بات آپ نے شاید کمپیوٹرز خریدتے ہوئے یا اس کی بات کرتے ہوئے سنا ہو. وی ول ٹاک جب ہم کیش، ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم کیش میموریز کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اینڈ دین وی ہیو ریم، جو ایکچوئل میموری جس کے اندر کے پروگرامس ہوتے ہیں. دیٹ از وٹ. تو میموری ہائرارکی میں سب سے پہلے رجسٹر، دین وی ہیو کیش اینڈ دین وی ہیو پرائمری میموری. اس کے بعد جو ایک سیکنڈری میموری کی ہم نے بات کی تھی دیٹ از وٹ، جو کہ ایک لارجر میموریز ہوتی ہیں اور چیپر میموریز ہوتی ہیں. دیز آر وٹ جو کہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسکس ہیں جو کہ جنرلی ہم کمپیوٹرز میں یوز کرتے ہیں. بٹ دیر آر ادر ڈیوائسیز ایز ویل جس میں ٹیپ بیک اپس ہیں، دوسری ڈرائیوز ہیں جو کہ بیک اپس کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو دے آر آلسو دا سیکنڈری اسٹوریج. تو اگر میموری ہائرارکی کو کنٹینیو کریں تو رجسٹرز، کیش، ریم اینڈ دین ہارڈ ڈسکس اینڈ ادر ٹیپ بیک اپس وغیرہ، وہ اس کو ہم اس ہائرارکی میں لے جا سکتے ہیں. تو جو میموری جتنی فاسٹ ہے اتنی ہی وہ مہنگی ہے، اور جتنی سلو ہے وہ اتنی سستی ہے. بیسیکلی سیکنڈری میموری کے دو فائدے ہیں. میموریز کی ہم ایک اور طرح سے بی کلاس ڈیفائن کرتے ہیں. وہ ہے میموری کو ہم ایک اور طرح سے بھی اس کی کیٹیگرائز کرتے ہیں لائک اسٹیٹک، جو کہ ہم جس کو وولٹائل اور نان وولٹائل میموری کہتے ہیں. وولٹائل میموری وہ ہے کہ جب تک اس وقت تک ریٹینڈ رہتی ہے جب تک ہمارے پاس وہ اس کو پاور مل رہی ہے. جو ہی پاور سوئچ آف ہوتی ہے وہ میموری جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے.
بٹ جو سیکنڈری میموری ہے دیٹ از اس کو آپ کو پاور کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ میموری دیٹ اٹ ریٹینز دا میموری, کچھ تھوڑی سی پرماننٹ ٹائپ کی میموری ہوتی ہے. جیسے کہ ریم میں جو پروگرام ہے, وین یو سوئچ یور کمپیوٹر آف, تو ریم کے اندر جتنی بھی میموری ہے دیٹ گیٹس اریزڈ. اور جو ہارڈ ڈسک میں آپ کے پاس ڈیٹا رکھا ہوا ہوتا ہے, پروگرامز رکھے ہوتے ہیں, دے ریمین سیوڈ. جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو دے آر آلویز دیئر, انلیس کہ ہارڈ ڈسک کریش نہ ہو گئی ہو. دوز پروگرامز آر آلویز دیئر. تو سیکنڈری اسٹوریج جو ہے دیٹ از نارملی پرماننٹ ٹائپ آف اسٹوریج, اور یہ چیپر بھی ہے. اس لیے دونوں کا کمبینیشن از اے سارٹ آف نیسیسری. ہمیں نارمل کمپیوٹر سسٹمز میں دونوں کی ضرورت رہتی ہے. So that was a brief introduction about memory units. Then we have this ابھی ہم نے جس کا بار بار ذکر کیا, arithmetic and logic unit. arithmetic and logic unit جیسے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ basically what it does is کہ یہ arithmetic operations پرفارم کرتا ہے, جس میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن ایٹسٹرا. دیز آر arithmetic operations. Then we have logical operations جن میں اینڈ کرنا ہے, اور کرنا ہے, ناٹ کرنا ہے, نار کرنا ہے, ایکسکلوزیو اور کرنا ہے. دیز آر دا operations جو کہ لاجیکل operations کہلاتے ہیں. تو they are performed by ALU. تو ساری انسٹرکشنز جو ہیں بیسیکلی دیٹ از بینگ پرفارمڈ, ہر جو آپریشن ہے وہ دیٹ از ٹرانسلیٹڈ ان دیز بیسک آپریشنس. تو یہ جو آپریشنس ہیں دے آر پرفارمڈ بائی arithmetic اینڈ لاجک یونٹ. سو دس از بیسیکلی دا مین یونٹ جو کہ ایکچوئل پرفارم کر رہا ہے ٹاسکس. جو آپرینٹس ہیں میموری سے لوڈ ہو کر میموری سے پروسیسر میں آتے ہیں, اور ALU جو ہے ان پہ کرتا ہے. اس کی نارملی ہم دو ان پٹس کی بات کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل دس میں بی اے ان پٹ اینڈ دس میں بی بی ان پٹ, اینڈ ہیئر وی آر گیٹنگ این آؤٹ پٹ. اس کے علاوہ اس کے اندر وی ہیو, ہم اس کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے, بٹ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, این اوور ویو کہ اس کے اندر کیا کچھ. یہاں پہ کچھ کنڈیشن کوڈز اویلیبل ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو کنٹرول سگنلز اوور ہیئر. کنڈیشن کوڈز آر لائک, اگر ہم دو نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں تو وی مائٹ ہیو اے کیری. اگر وہ نمبر رینج سے باہر جا رہا ہے ہمارا ریزلٹ, تو وی مائٹ ہیو این اوور فلو. یا ہم ایک نمبر کو 0 سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈیوائڈیڈ بائی 0 ایرر. تو اس قسم کی ایررز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے وی ہیو سم میکانزمس جو کہ ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو دیز کنڈیشن کوڈز, کنٹرول سگنلز جو کہ اس کی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی مائٹ ہیو اے کوڈ 001 فار ایڈیشن, وی مائٹ ہیو 011 فار سبٹریکشن مے بی, and 111 for multiplication, and so on and so forth. So whatever operations we have, we must have that much combination available over here in control signals. تو یہ control signals جو ہیں they come from basically control unit of the processor. اب یہ جو پروسیسر ہے, جو کنٹرول یونٹ ہے, دیٹ بیسیکلی جنریٹس کنٹرول سگنلز جو کہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تمام کمپیوٹر کے آپریشنز کو.
All computer operations are managed by control unit. The timing signals that govern I/O transfers are also generated by control unit. ہمیں ٹائمنگ سگنلز کی جو جنریشن ہوتی ہے, جیسے ہم جو کلاک جنریشن کی بات کرتے ہیں, تو دیٹ از آلسو ڈن بائی کنٹرول یونٹ. اس کے علاوہ کنٹرول یونٹ جو ہے یہ کوئی ایک ضروری نہیں کہ ایک سینٹرلائزڈ قسم کا کوئی کنٹرول یونٹ ہو, کہ ایک چھوٹا سا پیس ہے جس کے اندر سارے کنٹرول یونٹس ہوں گے. کنٹرول یونٹ ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ کوئی کنٹیجوس سا پوائنٹ پڑا ہو, کوئی کنٹیجوس سا یونٹ پڑا ہو. یہ کوئی ایک ایسا یونٹ ہو سکتا ہے جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے بٹوین دا پروسیسر, اور یہ کنٹرول سگنلز جنریٹ کر رہا ہے فار دیٹ. کنٹرول سگنلز جو ہیں دے آر جنریٹڈ بائی ٹو میتھڈز. ایک ہارڈ وائرڈ کنٹرول ہے, ایک مائکرو پروگرامڈ کنٹرول ہے. ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے دیٹ از لائک کہ ہم اس کے لیے لاجک سرکٹری ساری بنا دیتے ہیں, اینڈ دین اٹ کین ناٹ بی چینجڈ. مائکرو پروگرامڈ کنٹرول میں وی اگین یوز دا پروگرامنگ ٹائپ آف کانسیپٹ کہ ہم ہر کام کے لیے چھوٹے چھوٹے کوڈز, مائکرو انسٹرکشنز لکھ دیتے ہیں. یہ ہم کنٹرول یونٹ کی جب ڈسکرپشن پڑھیں گے تو وی ول سی ان ڈیٹیل کہ ہاؤ ہارڈ وائرڈ کنٹرول ورکس اینڈ ہاؤ مائکرو پروگرامڈ کنٹرولز جو ہے دے ورک. تو اس کو لیکن دے ہیو بینیفٹس اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, یہ بھی ہم وہیں پہ دیکھیں گے. بٹ ایک چیز جو تھوڑی سی میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا دیٹ از کہ ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ چینج نہیں کیا جا سکتا, جبکہ مائکرو پروگرامڈ کنٹرول میں چینجز جو ہیں وہ دیٹ آر ریلیٹیولی ایزیئر, اور دیٹ از سم تھنگ جس کو کہ ہم فیوچرسٹک کہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یوزر جو ہے دیٹ ہی اور شی کین ناٹ چینج دس کنٹرول. مائکرو پروگرام کنٹرول کے اوپر یوزر کی ایکسیس نہیں ہوتی, اس کے اوپر صرف وینڈر کی ایکسیس ہی ہوتی ہے. تو مطلب جو وہ فیوچر کے لیے اپنے پروسیسرز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ان میں اٹس مور ایزی ان مائکرو پروگرام کنٹرول کے اندر چینجز کرنا. بٹ ہارڈ وائرڈ کنٹرول بھی اب جب کہ S6 اور دوسری ڈیوائسز اور دوسرے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے دیٹ از ناٹ فیزڈ آؤٹ, اور یہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از واٹ واز اباؤٹ پروسیسر. اب تھوڑا سا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈیٹا پروسیسڈ بائی دا کمپیوٹر از ناٹ نیسسریلی ان دا میموری. جیسے ہم لیکچر کے سٹارٹ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے ہم ان پٹ دیتے ہیں, فار ایگزامپل 2+3 کی ہم نے شروع سے ہی بات کی ہے, تو یوزر نوز کہ اس نے کن چیزوں کو ایڈ کروانا ہے. تو وہ تو میموری میں اسٹور نہیں ہوگا, آپ کو ان پٹ لینی پڑے گی. سملرلی ڈیٹا ہیز ٹو بی ایکسچینجڈ امنگ پیریفرل ڈیوائسز اینڈ آؤٹ سائڈ ورلڈ. یعنی آپ کو وہ ڈیٹا مانیٹر پہ بھی دکھانا ہو سکتا ہے, آپ کو پرنٹر پہ بھیجنا ہو سکتا ہے. یو مائٹ ہیو ٹو سینڈ اٹ ٹو another computer through modem or LAN card, تو یا through Bluetooth or some other wireless technology. تو اس کو آپ دوسری ڈیوائسز کے ساتھ آپ نے جب اس کو دوسری آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو ڈیٹا کی وہ بھی ایک ضرورت ہمیں پڑ سکتی ہے. The way I/O operations are performed have impact on performance of the computer. I/O devices جو ہیں they can affect the performance of the computer. ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا, جیسے اس سے پہلے لیٹ سی what are input devices and what are output devices
کامنلی یوزڈ. کی بورڈ جو ہے ان پٹ ڈیوائس کے طور پہ یوز ہوتا ہے, ماؤس ہے, گرافک ٹیبلٹ ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اسی طرح سے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے لیے مانیٹر ہے, پرنٹر ہے, پین پلاٹر ہے, اسپیکرز ہو سکتے ہیں, ان پٹ کے لیے مائک ہو سکتا ہے, کیمرہ ہو سکتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیر آر مینی ڈیوائسز. بٹ جو ہم امپیکٹ کی بات کر رہے تھے کہ آئی او ڈیوائسز جو ہیں وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں, بیسیکلی لیٹس ٹیک اے سمپل ایگزامپل کہ نارملی اف وی آر ٹیکنگ ڈیٹا فرام کی بورڈ, ایک یوزر کی ٹائپنگ سپیڈ ایٹ دی موسٹ کیا ہو سکتی ہے, 60 ورڈز پر منٹ, اور لیٹس سے 100 ورڈز پر منٹ. 100 ورڈز اگر آپ ایوریج ورڈ کی ایک ورڈ کے اندر ہم آسکی کریکٹرز اگر یوز کرتے ہیں ایک کریکٹر کے اندر, تو 100 ورڈز میں کتنے کریکٹرز ہوں گے, مے بی 400 کریکٹرز. لیٹس سے کہ ہر ورڈ جو ہے وہ تقریباً 4 کریکٹرز کا ہے. لیٹس سے میک اٹ 500 کریکٹرز ہوں گے. تو آسکی آپ 8 بٹ کریکٹر ہر کی ایک بائٹ ہے, تو اٹس 500 ملٹیپلائڈ بائی 8 از لائک 4000 بٹس پر منٹ. اٹس ناٹ پر سیکنڈ, 4000 بٹس پر منٹ. اور اگر آپ اس کو 60 پہ ڈیوائڈ کریں تو پر سیکنڈ جو ڈیٹا پروسیسنگ ایک کی بورڈ کے تھرو آپ کروا سکتے ہیں, دیٹ وڈ بی سم تھنگ لائک 66 اور 67 اور 670 بٹس پر سیکنڈ. بٹ پروسیسرز کی سپیڈ کیا ہے؟ آور پروسیسرز آر ورکنگ ایٹ گیگا ہرٹز. گیگا ہرٹز کا کیا مطلب ہے؟ 10⁹ 1 بلین. وہ پروسیس کر سکتا ہے 1 بلین انسٹرکشنز پر سیکنڈ. ایکچولی دے آر ناٹ, لیکن اس کی وجہ یہی ہے, تھیوریٹیکلی اٹ کین. تو دیٹ از واٹ از مینٹ بائی دس تھرڈ بلٹ, کہ جو آئی او ڈیوائسز کی پرفارمنس ہے, یعنی اگر ہم آئی او ڈیوائس سے ان پٹ لے رہے ہیں تو پروسیسر کو جو ہے اس کو تو بہت سا ویٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ تو جو آپ انفارمیشن دیں گے وہ 1 نینو سیکنڈ میں پروسیس کر لے گا ایک کریکٹر کو. لیکن آپ 1 نینو سیکنڈ میں دوسرا کریکٹر, دوسرے نینو سیکنڈ میں دوسرا کریکٹر اسے نہیں دے سکتے. تو پروسیسر کیا کرے گا؟ ول اٹ ویٹ؟ اگر وہ ویٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں. تو ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں اور ایڈوانسڈ جو آرکیٹیکچرز ہیں, دے ڈونٹ اسیوم کہ پروسیسر جو ہے دیٹ ول ویٹ فار انفارمیشن ٹو کم. وہ آپ کو کچھ عرصہ کے لیے ٹائم دے گا, پھر اٹ ول ڈو سم ادر ٹاسکس. بائی دا ٹائم آپ نے ڈیٹا مزید فیڈ کر دیا, اٹ ول کم بیک اور آپ کا ڈیٹا بھی پروسیس کرے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دیٹ از ہاؤ جو ڈیوائسز ہیں, بیسیکلی جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پیریفرل ڈیوائسز ہیں دے آر سلوور دین پروسیسر. پروسیسر ٹیکنالوجی ہے دیٹ از رننگ ویری فاسٹ, اور جو پیریفرل ڈیوائسز کی اور جو بس ٹیکنالوجی ہے دیٹ از ناٹ گروئنگ دیٹ فاسٹ. اس لیے جو آئی او ڈیوائسز ہیں دے سلو ڈاؤن آور کمپیوٹر سسٹمس. جو بیسک آئی او ہے, آئی او از دا مین بائی وچ ڈیٹا آر ٹرانسفرڈ بٹوین دا پروسیسر اینڈ دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. یعنی آئی اوز کے تھرو ہی ہم اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں دوسری دنیا کے ساتھ. یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ کا مطلب ہے کہ
مجھے اگر ڈیٹا فیڈ ان کرنا ہے تو آئی ول یوز کی بورڈ, آئی مے یوز ماؤس, آئی مے یوز کیمرا, آئی مے یوز لین کارڈ, آئی مے یوز پرنٹر, آئی مے یوز اے اسکینر, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ہم ساری پرنٹر میں ڈیٹا ان کرنے کے لیے یوز کر گیا ہوں, اٹس ناٹ پرنٹر جو کہ ہم ان پٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سملرلی اف آئی ہیو ٹو ٹیک سم آؤٹ پٹ, I might store it in some file. I might view the data on the monitor screen. I might print it. I might plot it. ٹھیک ہے, اور جو ڈیٹا ہے وہ میں اپنے کسی اور یوزفل کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں, اور آئی ایم ٹرانسمیٹنگ اٹ سم ویئر. ٹھیک ہے, تو لیکن جو بھی میں کر رہا ہوں دیٹ از تھرو ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اور جیسے میں نے پہلے کہا, ڈیوائسز آپریٹ ایٹ ڈفرینٹ اسپیڈس ٹو دا پروسیسر, سو ہینڈ شیکنگ از ریکوائرڈ. کیونکہ ڈیوائسز کی اسپیڈ جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام پروسیسر, اس لیے ایک ہینڈ شیکنگ, ہم اسے ہینڈ شیکنگ کا لفظ جو ہے بیسیکلی جب ہم دو لوگ ملتے ہیں تو وی شیک آور ہینڈس, تو دیٹ از ویئر آور انٹریکشن بگنس. تو مشینس کے لیے بھی یہی لفظ ہینڈ شیکنگ کا یوز کیا گیا ہے, جو کہ تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جب انٹریکٹ کرتی ہیں تو دے اسٹارٹ دس ود ہینڈ شیکنگ. تو ایک ہینڈ شیکنگ ڈیٹا جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ, ہینڈ شیکنگ جو پروٹوکول ہے دیٹ از ریکوائرڈ فار آئی ڈیوائسز. اگر ہم کی بورڈ اور ڈسپلے کی ایگزامپل کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو جو کی بورڈ ہے اینڈ ڈسپلے آر کوآرڈینیٹڈ وایا سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر یعنی ان کو جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے روٹینز بھی لکھ سکتے ہیں, بٹ جنرلی کی بورڈ کے لیے وی یوز آپریٹنگ سسٹم نے جو ہمارے لیے کام کیے ہوئے ہیں, وی آلریڈی یوز دیم. اسی طرح سے ڈسپلے کرنے کے لیے بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے دیٹ ہیلپس اس, اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ساری کی ساری ڈسپلے کر دیتا ہے. آن ڈیوائس رجسٹر جو ہے دیٹ از اسائنڈ ٹو دا کی بورڈ ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے, جیسے یہ ایک ڈائیگرام ہے, اس میں پروسیسر کے ساتھ یہ کی بورڈ بھی اٹیچڈ ہے, اور وی ہیو دس ڈسپلے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے کیا کہا کہ جو ڈیٹا ان ہے, ایک رجسٹر جو ہے آن ڈیوائس دیٹ از اٹیچڈ ٹو اسائن ٹو کی بورڈ. یعنی یہ جو ڈیٹا ان ہے یہ ایک رجسٹر ہے جس کے اندر ہم ایک کیریکٹر رکھ سکتے ہیں. دا مومنٹ آئی پریس کی, اس کا جو آسکی کوڈ ہے دیٹ از اسٹورڈ ان دس رجسٹر, اور یہ ایس ان بٹ جو ہے دیٹ گیٹس سیٹ. لیٹس سے اس کا اسٹیٹس 1, پہلے 0 تھا اب 1 ہو گیا. پروسیسر جو ہے دیٹ از کانسٹنٹلی لوکنگ ایٹ دس بٹ. وین اٹ سیز کہ یہاں پہ 1 ہے, اٹ مینس کہ دیر از سم ڈیٹا ان اٹس ڈیٹا ان رجسٹر. تو اٹ جنریٹس نیسیسری کنٹرول سگنلس, اور سارے کا سارا, اور یہ جو کیریکٹر ہے دیٹ از ریڈ تھرو دیز لائنس ٹو دا پروسیسر. ڈیٹا ان کنٹینس ASCII of the last typed character. SIN is the status control flag which is normally 0. When a character is typed, it becomes 1. After the processor reads data in, it's automatically set back to 0. جب ہم اس کریکٹر کو وہاں سے ریڈ کر لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے 0 کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ now we can have another character. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آؤٹ کرنے کے لیے, فار ایگزامپل دیٹ انفارمیشن ہیز پروسیسڈ بائی دا پروسیسر. پروسیسر ول چیک ٹو دس ایس آؤٹ بٹ.
which is normally 0, which is normally 1, so that which means کہ یہ پلیس جو ہے یہ خالی ہے, یہاں پہ ہم ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. تو پروسیسر کیا کرے گا, اٹ ول سینڈ 1 کریکٹر ٹو دس اور اس کو 0 کر دے گا. ٹھیک ہے, اور جب یہ ڈیٹا ڈسپلے ہو جائے گا اس وقت اگین دس ول بی ایمٹی, دس رجسٹر لوکیشن ول بی ایمٹی, اور یہ ایس آؤٹ جو ہے دیٹ ول بی سیٹ ٹو 1 اگین, which will mean کہ this device is ready to accept another character. Data out receives a character code. S out is the status control flag. It is when ready to receive character and set to 0 when the character is being transferred. Or these registers form the respective device interface. یعنی اب یہ جو ہم ہینڈ شیکنگ کی بات کر رہے تھے, دیٹ از ڈن بائی دس ڈیٹا ان اینڈ ڈیٹا آؤٹ رجسٹرز اینڈ دیٹ اسٹیٹس ان ایس ان اینڈ ایس آؤٹ اسٹیٹس فلیگ. تو اس قسم کی بیسک ہینڈ شیکنگ کے بعد وی کین انٹرچینج ڈیٹا بٹوین ڈیوائسز اینڈ پروسیسرز. جو کمپیوٹر کے بیسک آپریشنس ہیں وہ دے آر کمپیوٹر ایکسیپٹس انفارمیشن ان فارم آف پروگرامس اینڈ ڈیٹا تھرو این ان پٹ یونٹ اینڈ اسٹورز اٹ ان دا میموری. کمپیوٹر جو ہے وہ انفارمیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے ان دی فارم آف پروگرامس, پروگرام بھی انفارمیشن ہے اور ڈیٹا بھی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہم اس کو تھرو ان پٹ یونٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم میموری میں اسٹور کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف ٹاسک جو ہے دیٹ از انفارمیشن اسٹورڈ ان دا میموری is fetched under program control into an arithmetic and logic unit where it is processed. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو انفارمیشن ہم نے میموری کے اندر اسٹور کی ہوتی ہے اس کو ہم پروگرام کنٹرول کے تھرو یعنی ڈفرینٹ کنٹرول سگنلز جنریٹ کرتے ہیں. دیٹ وی ول سی لیٹر ایز آور کورس گوز فردر کہ وہ ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. نیسیسری کنٹرول سگنلز جنریٹ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایڈیشن کے لیے علیحدہ کوڈ ہوگا, ملٹیپلیکیشن کے لیے سیپریٹ کوڈ ہوگا, لاجیکل آپریشنس کے لیے سیپریٹ کوڈ ہوگا. تو ویئر اٹ از پروسیسڈ تو وہ پروسیس کر دیتے ہیں. دا پروسیسڈ انفارمیشن لیوز دا کمپیوٹر تھرو این آؤٹ پٹ یونٹ. آؤٹ پٹ یونٹ ہمارے پاس ہے جس کے تھرو وی کین دس انفارمیشن لیوز دا کمپیوٹر. یعنی اگر ہم نے آؤٹ سائڈ ورلڈ کو یہ انفارمیشن بھیجنی ہے تو اٹ ول بی تھرو آؤٹ پٹ یونٹ. وی مے اسٹور اٹ ان دا میموری, جیسے کہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں بولا کہ اگر ہم انفارمیشن جو لاتے ہیں دیٹ کیونکہ جو آؤٹ پٹ ہم نے جنریٹ کی ہے دیٹ مائٹ بی این آؤٹ پٹ بٹ دیٹ آؤٹ پٹ مائٹ بی این ان پٹ فار فردر سب پروگرام. ٹھیک ہے نا, انٹرمیڈیٹ ڈیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ ڈیٹا جنریٹ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو فردر یوز کیا. جیسے فار ایگزامپل ہم اگر ایوریجز کیلکولیٹ کرتے ہیں, ویری سمپل ایگزامپل کہ 4 نمبرز کو ہم نے ایڈ کیا تو جو ایڈیشن ہے دیٹ از ناٹ آور ریزلٹ. جو سم ہوگا دیٹ ول ناٹ بی دا ریزلٹ. ہمارا ریزلٹ ہوگا پرسنٹیج, تو پرسنٹ یا ایوریج. ایوریج جو ہے تو اس کا مطلب ہے ہم 4 پہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارا فائنل ریزلٹ نکلے گا وچ از آؤٹ پٹ آف دا پروگرام, بٹ اٹ ہیز انٹرمیڈیٹ ویلیو. اس انٹرمیڈیٹ ویلیو کو بھی ہمیں اسٹور کرنا پڑ سکتا ہے ان میموری اور ان ٹیمپریریلی ان دا رجسٹر آف سی پی یو.
That depends on complexity of the program کہ ہمیں کیا کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. You are obviously at this point آپ پروگرامنگ اسکلز آپ کی کافی بہتر ہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس لیول پہ ویریبلس رکھنا پڑتے ہیں اور کہاں پہ ہم بغیر ویریبلس کے بھی کام چلا لیتے ہیں. تو that is where we need those values to store in the memory, اور ہم CPU رجسٹر کے اندر ہی اس کو کام کر لیتے ہیں. All these activities in the computer are directed by the control unit. یہ جو ایکٹیویٹیز کمپیوٹر میں پرفارم ہو رہی ہیں ان کو کنٹرول یونٹ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. It generates proper signals اور ان کے نتیجے میں the devices get ready. For example, جو انٹرفیس آف اے پروسیسر ود میموری ہے اس میں there are 2 registers. One of them is called MDR, Memory Data Register. Memory Data Register کو ایک ایسا رجسٹر ہے جو کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ پروسیسر سے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ یعنی میموری کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. تو وہ بس کمپیوٹر بس سے بھی ڈیٹا لے سکتا ہے. MDR جو ہے یہ کمپیوٹر بس سے بھی ڈیٹا لے سکتا ہے اور پروسیسر بس سے بھی ڈیٹا لے سکتا ہے. اس لیے اور لیکن جس وقت وہ ڈیٹا کمپیوٹر بس سے لے رہا ہے اس وقت اسے ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے فرام پروسیسر تاکہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ایک ہی جگہ پہ لکھنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ کام کنٹرول یونٹ کرتا ہے. دیٹ میک شیور کہ یہاں پہ ایک وقت میں ایک ہی سورس سے لکھا جا سکے. تو ہاؤ دس از ڈن that we will see later as we proceed through this course. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے انٹروڈکشن ٹو کورس دیکھا. we saw the motivation کہ ہم اس کورس کو کیوں پڑھ رہے ہیں, کیوں دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایک جنرلی ایک وان نیومن آرکیٹیکچر کو دیکھا کہ وہ کیا ہے, اس میں کیا فنکشنل یونٹس ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں. ان کی ڈیٹیلز ہم نے نہیں دیکھی. دس از جسٹ آ فلیور کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں, کیا کیا کام کر رہی ہیں, ان کے میں کیا کام ہے, کیسے کرتے ہیں. اٹس جسٹ اے فلیور آف دیٹ. اس کو ڈیپلی ایز وی پروسیڈ تھرو دس کورس ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا مزید ڈیپلی دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا آئیو پہ بھی بات کی, ان پٹ آؤٹ پہ, بیسک فنکشنز پہ بات کی. اور دیٹ از بیسیکلی آل فار ٹوڈے. ان نیکسٹ کلاس وی ول پروسیڈ فرام دا سیم پوزیشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ لائک ٹو ریویو سم آف دا کانسیپٹس دیٹ مائٹ بی used a little bit in this course. تو ان کانسیپٹس کو بھی ہم نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہے گی تھرو آؤٹ دس کورس ان کو ہم تھوڑا سا ایک ریویژن اس کی ہم ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.